نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نازیہ عمرین آپ سب کی میزبان IERO کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا فضل کرم ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم یہاں ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ ابھی تک یہاں نہیں آ پائے۔ تو اللہ کی اس محفل میں ہماری شرکت کی وجہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور اللہ سے اپنا قرب بڑھانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ اللہ کے اسی فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے میں اسٹیج پر سسٹر افشین کو مدعو کرنا چاہوں گی۔ سسٹر افشین قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن بھی پیش کریں گی۔ سسٹر افشین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب، فاطر السماوات والارض، جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لہ مقالید السماوات والارض، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، انہ بکل شیء علیم، صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو قرأت آپ نے سماعت فرمائی وہ تھی سورہ الشورى کی سورہ نمبر 42 آیہ نمبر 10 to 12۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کے طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہارے اپنے جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اسی طریقے سے وہ تمہاری نسل پھیلاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتولا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر افشین، بارک اللہ فی۔ ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس قرآن کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے۔ آج ہم اس پرفتن دور میں غافلوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مادیت، فتنوں اور اخلاقی زوال کے اس زمانے میں اسلامی تنظیم ایمان کو محفوظ رکھنے اور دین کی صحیح رہنمائی کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔
اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کی خدمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کی اسی ذمہ داری کو اہم فریضہ سمجھتے ہوئے آج سے تقریباً 18 سال پہلے ہمارے الہ آباد شہر میں ایک تنظیم کی نیو رکھی گئی، اسلامک ایجوکیشن اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن IERO۔ IERO تقریباً 18 سال سے مختلف طریقے سے مسلمان امہ کی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ ویکلی بیسس پہ پروگرام ہو، درس قرآن، درس حدیث ہر فرائیڈے کو 2:30 بجے، یا پھر ہر منتھ کے فرسٹ سنڈے کو سیمینار، جو کہ ان پروگرامز کے ذریعے ہماری تنظیم مسلمانوں کو اس کے ہی دین سے اویئر کرا رہی ہے۔ ان تمام پروگرام کے علاوہ ہماری تنظیم کئی کورسز بھی منعقد کرتی ہے، جیسے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے قرآن تجوید کورس، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے قرآنک انڈرسٹینڈنگ کورس، اور خاص کر ینگ فیمیل گرلز کے لیے ایک خاص ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے تربیت البنات کورس۔ یعنی ان تمام کورسز کے ذریعے تنظیم نوجوانوں کو اسلام کی طرف غالب کر رہی ہے، اسلام کی طرف انہیں دعوت دے رہی ہے۔ ہماری تنظیم ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اخوت اور محبت کو فروغ دیتی ہے، جو اصل میں اسلام کی تعلیم ہے۔ آج کے نوجوان مختلف نظریات، سوشل میڈیا اور نفس پرستی میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ مادیت کے اس دور میں معاشرہ کس طرف بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں خود بھی اس بات کا ہوش نہیں ہے۔ معاشرے کی اس برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہماری تنظیم کے صدر محترم جناب ضیاء الشمس اور لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ محترمہ اسما شمس اپنی تمام تر کوشش کے ذریعے مسلمانوں میں اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی اویئرنیس ہیں اس کی کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ آپ دونوں اپنے علم، اخلاص، دعوتی جذبے اور جی توڑ محنت کے ذریعے معاشرے کے نوجوانوں میں انقلاب پیدا کرنے کی جد و جہد میں اپنی زندگی کو وقف کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کا مشن ہے نوجوانوں کو صحیح سمت میں رہنمائی کرنا اور ان کی دینی شناخت کو مضبوط کرنا، اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے الہ آباد میں ایک اسلامک اسکول کی نیو رکھی گئی، تقویٰ اسلامک اسکول، جہاں آنے والی جنریشن کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے، اور ان معصوم ذہنوں میں اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت، دین پر ثابت قدمی کی تعلیمات، اور ساتھ ہی ساتھ کنٹمپریری ایجوکیشن بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، تاکہ اسلام کی تعلیم محفوظ رہے، عملی شکل میں نظر آئے اور منظم انداز میں دنیا تک پہنچائی جائے۔ آپ سب سے دعا گو ہوں کہ تقویٰ اسلامک اسکول کے ہر بچے کی ثابت قدمی اور پختہ ایمان کے لیے دعا کیا کیجیے۔ اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان کی اصل کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے، تاکہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ اصل میں ہماری زندگی کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی ہے۔ اللہ کو پہچانیں، اس کی صفات کو سمجھیں اور اس کی محبت کریں اور اس کا تقوی اختیار کریں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ انہی نکات کو اہم جانتے ہوئے ہماری تنظیم نے ایک نہایت بابرکت اور ایمان افروز مہم نو یور لارڈ، یعنی اپنے رب کو پہچانو، اس کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت پچھلے کئی مہینوں سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی اسماء الحسنہ سماعت کر چکے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ اللہ کی 2 صفات کی حقیقت کو جانیں گے۔ اللہ جل جلالہ السمیع البصیر، اس موضوع پہ آج ہمارا سیمینار ہونے والا ہے انشاءاللہ، جس کے لیے ہمارے بیچ 2 اسپیکرز موجود ہیں۔ ہماری فرسٹ اسپیکر سسٹر کلثوم،
آپ تعلیمی اعتبار سے گریجویٹ ہیں، IERO کی ویل نون ممبرس میں سے ہیں، اور آپ تقویٰ اسلامک اسکول کے کنڈر گارڈن میں اپنی سروسز ایز اے ٹیچر پرووائڈ کر رہی ہیں۔ میں سسٹر ام کلثوم سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تھاٹس کو پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی بخوبی واقف ہیں، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے اللہ جل جلالہ السمیع و البصیر، جس میں میری گفتگو انشاءاللہ السمیع پر ہوگی۔ ٹاپک پر آنے سے پہلے آئیے ہم آج تھوڑا سا اس پریزنٹ ایرا کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم انسانوں کی زندگیوں پر دو چیزوں کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ فرسٹ ون از میکینیکل اپلائنسز اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از سوشل میڈیا۔ ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں مشینیں اور سوشل میڈیا ہماری لائف کا ایک پارٹ بن چکی ہیں۔ مشینری نے ہماری لائف کو، لوگ اپنی زندگی میں اتنا الجھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع کم ہو گیا ہے۔ مشینری نے ہماری لائف کو تو بہت ایزی بنا دیا ہے، لیکن بہت حد تک اس نے انسان کی جذبات تک کو متاثر کیا ہے۔ ایموشنز، فیلنگز تقریباً یہ سب لوگوں کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے زمانے میں جب کوئی اداس ہوتا تو دوسرا شخص اس کی بات سنتا اور اسے تسلی دیتا تھا، لیکن آج کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج بھی انسان کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بات سنے اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا ایک اٹیچمنٹ ہو، کیونکہ کبھی کبھی ہم اپنے مسائل خود نہیں سمجھ پاتے ہیں اور کسی دوسرے کے سننے پر ہی ہم سکون پاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی تھیراپی بھی ہے، لیکن سائیکو تھراپسٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف ہماری باتیں سنتے ہیں اور پھر ہمیں تھوڑا ریلیف ملتا ہے۔ لیکن آج کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ مائیں ہیں، وہ گھر کے کاموں میں اتنا مصروف ہوتی ہیں۔ فرینڈس ہیں، آج کل وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کے ہسبینڈ سے، مان لیجیے آپ ان سے اپنی کچھ باتیں شیئر کریں تو وہ صبح سے گئے ہوئے شام کو تھک کر آتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی باتیں سنتے سنتے کب وہ سو گئے ہیں۔ تو اور ہم اپنی باتیں کسی کو کب سنانا چاہتے ہیں؟ جب ہم کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے کوئی تو ہماری بات سن لے، ہم بے چین ہوتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو اب ہم اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ اور ہم ہر باتیں ہر کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو کیا اب ہم تھیراپسٹ کے پاس جائیں گے؟ دیکھیے، تھیراپسٹ کے پاس جانے میں ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ وہ کوئی ہمارا ریلیٹیو، ہمارا فرینڈ یا ویل وشر تو ہے نہیں، اور دوسرا اس کی فیس، وہ ہماری باتیں سنے گا اور چند دوائیں لکھ کر دے دے گا۔ اس کے باوجود کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جسے ہم اپنی باتیں شیئر کریں، جس کے پاس جا کر ہمیں اپنے مسائل کا حل ملے۔ آج فورن کنٹریز میں جہاں روبوٹ ہاؤس ہولڈ، فارمنگ، مینوفیکچرنگ، ڈیلی لائف، مطلب آج ہر انسان والے کام ایک مشین کر رہی ہے، وہیں کمپینین روبوٹ ڈیولپ کیا گیا ہے جو کہ انسان کی فیلنگس تک کو ریکگنائز کرتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے۔ کمپینین روبوٹ آلسو ریڈیوز اینزائٹی، ڈپریشن ایکسیٹرا۔ جاپان میں پیبر نام سے روبوٹ ڈیولپ کیا گیا ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے انسان کی لونلی نیس اور مینٹل ویل بینگ میں۔ مطلب انسانیت ایک ایسی مشین بنا رہا ہے جو انسانوں سے باتیں کرے۔ ہم آج پے کرتے ٹیکنالوجیز کو اپنی باتیں، اپنی فیلنگز شیئر کرنے کے لیے۔ آج لوگ چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی، ان سب باتوں، اے آئی سے اپنی باتیں، اپنی فیلنگز شیئر کر رہے ہیں۔ تو کیا ان سب باتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہم اس ذات کو بھول گئے ہیں جو سب سے زیادہ سننے والی ہے؟ وہ ایسا سننے والا ہے جس سے ہمارا ایک اٹیچمنٹ ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہماری سنے گا اور پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اور جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور وہ ہمارے سن کر کبھی تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہی بہترین ہے وہ سننے والا جو کہ ہمارا رب ہے، اللہ، جس کی ایک صفت یہ بھی ہے السمیع۔ السمیع، the word السمیع comes from the root word سین میم عین and it means to hear۔
السمیع کا معنی ہے بہت زیادہ سننے والا، کامل طور پر سننے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو السمیع کہا جاتا ہے، وہ نہ صرف ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ سنتے ہیں بلکہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی آہیں، بے زبان کی خاموشی، فریادیں اور ہماری دعاؤں، ہماری نیتوں کے اندرونی ارادوں کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں، ہمارا رونا اور ہماری خاموشی بھی سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آواز سنتا ہے، وہ کسی انسان کی ہو یا کسی جن کی، کسی فرشتے کی ہو یا کسی حیوان کی، کسی پرندے کی ہو یا کسی بھی مخلوق کی ہو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، وہ اونچی ہو یا آہستہ ہو، وہ کسی بھی زبان میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آواز سنتے ہیں۔ جب ایک چھوٹی چینٹی زمین کے اندر سے بھی پکارے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکار بھی سنتے ہیں۔ جب ایک مچھلی بھلے ہی پانی کی کتنی ہی گہرائی میں سے کیوں نہ پکارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آواز بھی سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد اور بے مثال سنتا ہے، وہ بے قراروں کی قرار سنتا ہے، وہ مجبور کی دعا سنتا ہے اور اپنی ہر مخلوق کی سنتے ہیں۔ He listens every voice perfectly without any limitations۔ فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 13 میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ ایسا کہ آپ نے کبھی ایک ساتھ کئی لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کی ہے؟ مطلب ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کی باتیں، ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ادھر سے آواز ادھر سے آواز، ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہمارا سر درد ہونے لگ جائے گا اور ہمیں فاصلے اور شور کی وجہ سے سننے میں پرابلمس آتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سننا لامحدود ہے، وہ قریب کی بھی سنتا ہے اور دور کی بھی سنتا ہے، وہ چھپ کر کی گئی سرگوشی بھی سنتا ہے اور ہمارے دل کے ارادے بھی سنتا ہے۔ دنیا کے کروڑوں انسان ایک ہی وقت میں دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار کو الگ الگ سن کر جواب دیتے ہیں۔ کون کون کیا کیا مانگ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار کو الگ الگ سنتے ہیں اور رسپونڈ کرتے ہیں۔ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں میں تو قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ یہ آیت قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، محبت اور قرب کو سب سے زیادہ واضح کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں میں تو قریب ہی ہوں۔ اور ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے؟ فرمایا سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 میں، اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ جس کو جگولر وین بولتے ہیں، جو کہ ہمارے گردن کے پاس ہوتی ہے اور جس کا کام ہے ہمارے ہارٹ اور برین تک بلڈ پہنچانا۔ خدا نخواستہ اگر یہ نس ہماری کٹ جائے تو انسان فوراً موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس رگ کی مثال دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ رگ تمہاری باڈی میں تمہاری لائف کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے میرا قرب تمہارے پریزنٹ اور تمہارے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ورڈ یوز کیا؟ ہر پکارنے والا، یعنی جو بھی بندہ مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نیک مومن بندہ یا کوئی متقی یا بہت بڑا عالم مجھے پکارے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جو بھی بندہ مجھے پکارے۔ اجیب دعویٰ، یہاں پر دعویٰ کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ دعویٰ کا معنی ہوتا ہے ایک بار کا پکارنا۔ مان لیجیے بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روز روز نہیں پکارتا، کبھی اسے توفیق ہو گیا اور اس نے اللہ سے دعا کر لی، تو بندہ ون سنگل ٹائم بھی جب اللہ کو پکارے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی پکار کو سنتے ہیں۔ بندہ ایک بار پکارے یا بار بار پکارے، وہ سارا دن پکارے یا ساری رات پکارے، وہ کسی بھی لینگویج میں ہی کیوں نہ ہو، ہندی، انگلش، عربک، کسی میں بھی پکارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار کو سنتے ہیں۔ اور جو بول نہیں سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دل ہی دل میں پکارے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی پکار سنتے ہیں۔ اور ہمارا رب صرف ہماری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں ہے
بلکہ جواب بھی دیتا ہے، اور ہمارا رب ہماری دعاؤں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 میں، فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی، جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ اب یہ کیسا اندھیرا تھا؟ سب سے پہلا تو رات کا اندھیرا۔ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا تھا تو وہ رات کا وقت تھا۔ پھر دوسرا سمندر کا اندھیرا۔ سائنس بتاتی ہے کہ سمندر میں 200 میٹر کی گہرائی کے اندر سن لائٹ انٹر نہیں کر سکتی، اور تقریباً 1000 میٹر کی گہرائی میں انسان کی آنکھیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، مکمل تاریکی ہوتی، جہاں انسان کی نظریں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، اور یونس علیہ السلام سمندر کی اتنی ہی گہرائی میں گئے تھے۔ پھر تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مچھلی کی باڈی اوپر سے بند اور اندر سے سیاہ ہوتی ہے اور سخت اندھیرا ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں کے بیچ نہ کوئی سہارا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی رشتہ دار۔ لیکن یونس علیہ السلام کو یاد رہا کہ اگر کوئی ہے جو انہیں نجات دے سکتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہ 3 جملے ہی اصل نجات کا راز ہیں۔ پہلا توحید، صرف ایک اللہ کو پکارا۔ دوسرا تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کی۔ پھر تیسرا توبہ، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دیا، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو قرب اور مصیبت میں پکارے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنیں گے۔ اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو دیکھا تو کیا دعا پڑھا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنے طرف سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو زکریا علیہ السلام کا بڑھاپا آ چکا تھا، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس گئے ان کے حجرے میں تو ان کو دیکھا مریم علیہ السلام پاس اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، ان کے پاس بے موسم پھل تھے۔ زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس انہیں ایک دل میں خواہش اٹھی اور انہوں نے اپنے رب سے وہ دعا مانگ لی جو میڈیکلی بھی امپاسبل تھی، کیونکہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ اس کے باوجود زکریا علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، رب ہب لی، اے میرے رب مجھے عطا کر۔ یہ اللہ کی عطا پر یقین کا اظہار ہے۔ ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں فوراً خوشخبری دی۔ تو ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دعا میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں انسان کے اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رسول اور انبیاء کی پکار نہیں سنتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کی پکار سنتے ہیں۔ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں درج ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 1145۔ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہنے پر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ کنٹینیوسلی ہر رات ہمارا رب رات کا آخری حصہ باقی رہنے پر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے ہر بندے سے یہ 3 سوال کرتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مغفرت کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ ہمارے رب کی رحمت اور محبت کی انتہا ہے۔ حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں درج ہے، ترمذی میں اس کا نمبر ہے 3556۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور کریم ہے۔ جب بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے
اور مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسے خالی اور نامراد لوٹانے سے حیا آتی ہے۔ مطلب ہم جو بھی دعا اپنے رب سے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں خالی ہاتھ لوٹانے میں بہت حیا آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو 3 لیولس میں قبول کرتے ہیں نا۔ حدیث ہے ترمذی کی حدیث نمبر 3573، کوئی مسلمان ایسی دعا نہیں کرتا مگر جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتے ہیں۔ پہلا، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا پھر دوسرا کہ اس دعا کے بدلے اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا پھر تیسرا کہ اس کی دعاؤں کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا پھر تو ہم اور دعائیں مانگیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی جو تم مانگ رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا اور سننے والا ہے۔ اب اس حدیث میں پہلے شرط بتائی گئی دعا کی قبولیت کی کہ دعا میں گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے دعا کی قبولیت کی شرط کے لیے، حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 2346، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ مومنین سے کہو پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا کہ طویل سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا، مٹی میں بھرے ہوئے ہاتھ، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پانی حرام، اس کا لباس حرام اور وہ حرام غذا سے پلا بڑا ہے، تو اس کی دعا کیوں ہی قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کی دوسری شرط کیا ہے کہ انسان حرام سے بچتا ہو، بندہ حلال رزق کماتا ہو، اس کی کمائی کا ذریعہ حرام طریقے سے نہیں ہو۔ تو دعا کی قبولیت کی پہلی شرط کیا تھی کہ بندہ دعا میں گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور بندہ حرام سے بچتا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، بس اس میں جلد بازی نہ ہو اور گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو اللہ سے بہت دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ان دونوں کو شرطوں کے علاوہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتے ہیں۔ پہلا، یا تو اس کا دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا پھر دوسرا کہ اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا پھر تیسرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے نا کہ جب بندہ روز آخرت اپنے رب کے پاس جائے گا اور دیکھے گا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا نیکی کا پہاڑ ہوگا، وہ بندہ کہے گا یار اب میں نے تو یہ نیکی کری ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو تم مانگا کرتے تھے اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ بندہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کی اس صفت پر یقین رکھ لیں کہ ہمارا رب ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا، ہم کسی بھی حال میں ہی کیوں نہ ہو، ہمارا رب ہماری دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو سن سے کبھی تنگ بھی نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بھی کبھی نہیں کہتا ہے کہ پھر آگے مانگنے اس کا تو روز روز کا ہے، بلکہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ ہم آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ سنانا چاہیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے تھے تو نمرود اور اس کی قوم غضبناک ہوئی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں جلا دو۔ پھر ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، کہا جاتا ہے کہ اس کی لپٹیں آسمانوں کو چھو رہی تھی، اور وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ کوئی شخص اس کے قریب بھی نہیں جا رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور ایک کیٹاپلٹ جس کو گلیل بولتے ہیں اس کی ہیلپ سے دور سے ہی ان کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ تو سوچئے انسانوں کے لیے وہ کتنا خوفناک منظر رہا ہوگا، آگ کی لپٹیں، عوام کی چیخیں، اور ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ اگر ہم اس جگہ پر ہوتے سوچیں تو ہم تو رونے لگتے، لوگوں سے فوراً لوگوں کے آگے مدد مانگنے لگتے، لوگوں کے آگے رحم کی بھیک مانگنے لگتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے پاس نہیں گئے، اپنی تدبیر پر نہیں گئے، بلکہ صرف ایک اللہ کو پکارا اور یہ جملہ پڑھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69 میں، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ بس آگ جلانے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی،
اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو مشکل وقت میں بھی ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں، اور یہ دعا حسبی اللہ و نعم الوکیل مومن کے لیے ہر مصیبت میں یقین اور توکل کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جب دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، ہر کوئی ہمیں اکیلا چھوڑ دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ اگر کوئی ہے جو اصلی سہارا ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہاں محفوظ رکھا جہاں بچنا انسانی طور پر ناممکن تھا۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم کسی انسان پر بھروسہ کر لیتے ہیں، مان لیجیے کسی منسٹر یا کسی بہت پاورفل انسان پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ بس اب یہ ہیں ہمارے ساتھ تو ہم سب کچھ ہو جائے گا، مطلب کسی پاورفل انسان کا ساتھ ہونے پر ہم اتنا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس اب یہ ہیں ہمارے ساتھ تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن مشرکین بھی جب انہیں کسی بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں، کسی خوف یا غم میں، تو وہ بھی صرف ایک اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ فرمایا سورہ لقمان سورہ نمبر 39 آیت نمبر 32، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 49 سورہ نمبر 29 آیت نمبر 65۔ اور جب وہ کسی کشتی پر سوار ہوتے اور طوفان انہیں گھیر لیتا یا سمندر کی موجیں انہیں اندھوں کی طرح گھیر لیتی، تو خالص طور پر ایک ہی اللہ کو پکارتے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا، پھر ان میں سے کچھ تو حق پر قائم رہتے اور کچھ شرک کرنے لگ جاتے، اور انکار تو صرف دھوکے باز اور ناشکرا ہی کرتے ہیں۔ یعنی یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی بڑی مشکل میں پہنچتا ہے تب وہ اس اللہ کو پکارتا ہے، اور باقی وقت میں ہم کیوں ہی کسی اور کے پاس جائیں؟ جب ہمارا رب ہمیں ہر مشکل سے مشکل چیز میں نجات دے سکتا ہے تو ہم کیوں ہی کسی اور کے پاس جائیں؟ اور آپ کو پتہ ہے جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے جو شخص اللہ کو نہیں پکارتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ تو دعا نہ کرنا دراصل تکبر کی نشانی ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی کے آگے اسی سورہ میں سورہ مومن میں آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ یہی اللہ ہے، تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ تو اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل میں بھی ہمیں مشکل لگنے والے حالات کو بھی ناممکن لگنے والے حالات کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ جو شخص عاجزی اور اعتراف کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے، اور جب بندہ یہ یقین رکھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ لاسٹ میں ہم آپ کو دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ریمائنڈ کرائیں گے جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے اور وہ ان وقت میں دعائیں مانگی گئی رد نہیں ہوتی، جس میں سے پہلا ہے رات کا آخری حصہ۔ ابھی آپ نے حدیث ہی پڑھی ہے نا، جب رات کا آخری تہائی حصہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آسمان پر آ کر اپنے بندے سے پوچھتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت یعنی تہجد کا وقت جس میں بندے کی دعا مانگی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ نیکسٹ بارش ہونے کے ٹائم پر جو دعا مانگے وہ رد نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت مانگے گی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں، اور فرائیڈے کو یعنی جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے بیچ ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور آخری ہے اذان اور اقامت کے بیچ کے وقت، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے اور اقامت سے پہلے جو اس کے دوران کا وقت ہوتا ہے، ان اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعا رد نہیں کرتے۔ اب کچھ لوگ جن کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، جس میں سے پہلا ہے مظلوم کی دعا، یعنی جس شخص پر ظلم ہو رہا ہو، مظلوم کی دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر اٹھا کر قبول فرماتے ہیں۔
اسی طرح سے مسافر کی دعا، یعنی جو شخص سفر میں ہو اس کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، یعنی والدین اپنے اولاد کے لیے جو بھی دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایک مسلمان کی دعا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے۔ جب آپ کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے حق میں فرشتے آمین بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرنا چاہیں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر ام کلثوم کہ آپ نے ہمیں اللہ کی اس صفت السمیع کے بارے میں بالکل واضح کر دیا۔ ابھی مائک بند تھا، میں نے کچھ بولا، آپ نے سنا؟ جی، میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا سننا اسباب کے ذریعے ہوتا ہے، ہمارا سننا ایک لمٹ تک ہوتا ہے اور ہم سن کر اریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ السمیع ہے، وہ ہر چیز سنتا ہے اور ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں جان لیا ہے۔ اب اللہ کی اس صفت کو ہم سمجھ تو سکتے ہیں کیونکہ یہ کوالٹی ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ہمیں اسے محسوس کرنا ہے۔ اللہ کو جب ہم السمیع محسوس کریں گے تب جا کر ہمارے رب پر بھروسہ مضبوط ہوگا، تب ہم اس پر مکمل توکل کر پائیں گے۔ تو آج اس صفت کو اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیتے ہیں اور ہر مقام پر ہر لمحہ اپنے رب کو السمیع یاد رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے پروگرام کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری دوسری اسپیکر ہیں سسٹر صالحہ بیگم۔ سسٹر صالحہ بیگم IERO کے سینئر موسٹ ممبرس میں سے ہیں۔ آپ BSc اور MAd ہیں۔ آپ کا دعوتی جذبہ آپ کو خدمت دین سے جوڑے ہوئے ہے اور الحمدللہ یہ اپنی خدمات IERO کی جانب سے بھی اور اپنے سیلف اس پہ بھی بہت پیش کرتی رہتی ہیں، دین کا کام لگاتار کرتی رہتی ہیں۔ تو اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے آپ کو اسٹیج پر مدعو کرنا چاہوں گی سسٹر صالحہ بیگم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یعلم بان اللہ یری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری معزز ماؤں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے اللہ جل جلالہ السمیع و البصیر، اور آپ نے بہن کلثوم سے السمیع ٹاپک پر الحمدللہ اچھی طرح سے جانا، اور میری لیکچر کا ٹاپک ہے البصیر انشاءاللہ۔ البصیر کو جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں سکون آ جائے؟ ظاہر سی بات ہے، سب کا جواب ہوگا یس، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر بیوی کا حقوق ادا کریں؟ سب چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر بیویوں کا حقوق ادا کریں، اور بیویاں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں شوہر کہ ان کا حقوق ادا کیا جائے۔ کیا والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک صالح بنیں؟ سب چاہتے ہیں کہ ان کے بچے نیک صالح بنیں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم غمگین ہوں، پریشان ہوں، مصیبت میں دو چار ہوں، کوئی ذات ہو جو ہمیں تھام لے، جس سے بے انتہا سکون مل جائے؟ کیا ایسا چاہتے ہیں ہم؟ ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں۔ ہماری ساری پرابلم کا صرف ایک سلوشن
البصیر. ہم کو اس لیے البصیر کے بارے میں جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اس کی گہرائی میں اترنا چاہیے, کیونکہ ہماری ساری پرابلم کا صرف ایک سلوشن ہے, وہ ہے البصیر. تو آئیے اپنی ساری پرابلم کا سلوشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں البصیر کے بارے میں. البصیر کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا, مطلب اس کا مطلب ہے سب کچھ دیکھنے والی ذات. یہ با صاد را جس کا روٹ ورڈ ہے, جس میں 4 طرح کی معنی ہم کو ملتی ہیں. پہلا, ایسی ذات جو سب کچھ دیکھ رہی ہے اور اسے نوٹس کر رہی ہے. دوسرا, وہ جو چیز ہے اس کا معنی اور مطلب جان رہی ہے. اور تیسرا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اور چوتھا, سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ اللہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں اسے نوٹس کر رہے ہیں اور ہر چیز کا معنی, مطلب, اس کے پیچھے کی حکمت کو جان رہے ہیں. یہ ہے البصیر. اب آئیے یہ جانتے ہیں ہمارا دیکھنا کیسا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا کیسا ہے. اپنی حقارت کو ہم محسوس کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ کی بے مثال کمال بصیرت جو سب سے اونچی ہے اس کا تھوڑا سا احساس اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں 40+ ٹائم فرماتا ہے, جو السمیع کے ساتھ لفظ آیا ہے البصیر اور کہیں کہیں الخبیر کے ساتھ آیا ہے, اس میں تمام جگہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ دیکھنے والی ذات ہے. اور کئی جگہ قرآن میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو وہ ذات ہیں جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف ایک لمیٹڈ جگہ تک دیکھ سکتے ہیں, بلکہ ان کی دیکھنے کی لمیٹیشن لامحدود ہے. ہم ہمارے وال کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے, اس وال کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے, آپ کے بغل میں بیٹھی بہن کے دلوں میں کیا چل رہا ہے ہم نہیں جان سکتے, وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں ہم پتہ نہیں لگا سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کالی چیٹی کو جو کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پہ چل رہی ہے, وہ بھی کالا دانہ منہ میں لے کر, اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. امیجن کریں, رات ہے, ایک دم کالا پتھر ہے, کالی چیٹی ہے, کالا دانہ لیے ہوئے, دیکھ سکتے ہیں ہم؟ نہیں دیکھ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کی گہرائی میں جہاں پر سورج کی روشنی نہیں رہتی, مچھلی کے سمت میں جا رہی ہے, اس کے آس پاس کون کون سے ذرے ہیں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. کیا ہم یہاں پر بیٹھ کر سمندر کی گہرائی کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. کیا ہم نہ صرف سمندر کی گہرائی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی اور مستقبل کو بھی باقاعدہ خوب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں؟ ماضی میں کیا ہو چکا ہے, مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی, حال, مستقبل اس طرح سے کوئی نہیں ہے. جیسے ہم حال میں جی رہے ہیں, ہمارا ماضی گزر چکا اور مستقبل آنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی, حال, مستقبل سب برابر ہے. کیا کوئی ہے ایسٹرولوجرس جو بتا سکے ہمارے ماضی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ اگر اتنا ہی ایسٹرولوجرس کی نگاہ تیز ہوتی جو کہ ہمارے بھوشیہ کو بتاتے ہیں, جو کہ آگے کیا ہونا والا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں, جو ابھی پلین کریش ہوا تھا
क्यों नहीं बताया एस्ट्रोलॉजर्स ने? इतना बड़ा हादसा होने से रुक जाता, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर ले लिया जाता। क्यों इतनी ज़्यादा मासूमों का कत्ल होने वाला है फ़िलिस्तीन में? क्यों नहीं एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया, ताकि बहुत बड़ा एक्शन ले लिया जाता, है ना? इंसानों की निगाहें एकदम हकीर लागर हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला का देखना बहुत ऊंचा है, लामहदूद है, बेमिसाल है, कमाल है। अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं कौन सा पत्ता कब गिरेगा, पेड़ की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, ज़मीन के अंदर ख़जाना कहाँ छुपा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला को बेहतर पता है। क्या हम यहाँ बैठे हैं, हमें ये मालूम है ज़मीन के अंदर जहाँ हम बैठे उसके नीचे क्या है? नहीं पता। अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहा है ज़मीन के अंदर की सारी हरकतें। इस ज़मीन के अंदर ना सिर्फ इंसानों की हरकतें, तमाम चरिंद परिंद, नबातात, पेड़ पौधे, आसमानों की कहकशाओं, सितारों, सैयारों, हर तरह की हरकतों से अल्लाह बखूबी वाकिफ़ है और देख रहा है। हमारी निगाहें एक वक्त कई चीज़ों को नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला एक वक्त में कई पूरे ज़मीन की हर एक हरकत, आसमानों की हर एक हरकत, फरिश्तों को, शयातीनों को, जिन्नातों को एक वक्त देख रहा है। ना सिर्फ देख रहा है, उनके दिलों में क्या राज छुपा है ये भी देख रहा है, उनके दिलों में कौन सी हलचल हो रही है ये भी देख रहा है। जब हम खुश होते हैं तो अंदर कितना हलचल हो रही होती है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लोग हमारे जो हम एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ वही देख पाते हैं, लेकिन अंदर कौन सा तूफ़ान, किस तरह के लड्डू फूट रहे होते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है और देख रहा होता है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कहने के पीछे, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं उसके पीछे कौन सा दर्द छुपा है, किस गम में हम हैं, किस परेशानी में हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर वो बहन मुतमईन हो जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहे हैं हमारे दिलों के अंदर कौन सा गम है और वो बेहतर जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला का देखना हमारी हद से काफ़ी ऊँचा है, हम उसके हक़ को नहीं पहुँच सकते, लेकिन थोड़ा सा एहसास कर सकते हैं कि अल्लाह की नज़र हर वक्त हमारे साथ है। उसका हाई टेक कैमरा रिकॉर्डिंग एवरी टाइम हो रही है और ज़रा सा भी वो चूकता नहीं है। अल्लाह ताला कहता है सूरह तारिक में, सूरह नंबर 86 आयत नंबर 9 में, बातनी राज तुम्हारे दिलों की जांच पड़ताल की जाएगी। तो थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला देख रहा है तो बेमकसद नहीं देख रहा है, देखने का कोई मकसद है। हमें वो देखकर, हमारे नामे अमाल को देखकर, उस नामे अमाल के पीछे नियत क्या है, उसके बिहाफ पर हमारे लिए जन्नत और जहन्नम बना कर रख चुका है अल्लाह सुब्हानहू ताला। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का देखना बेमकसद नहीं है, वो हमसे हिसाब लेगा, हमारे दिलों की जांच पड़ताल की जाएगी। और सूरह ज़ुलज़ाल सूरह नंबर 99 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उसे देख लेगा। यानी हम सोचते हैं कि एक गिलास पानी ही तो दे दिया किसी ने, है ना, किसी ने दिया और हम भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, अल-बसीर ज़ात ने लिख लिया उस एक गिलास पानी को। किसी ने आपको जगह दे दिया बस, और हम बस लेके जगह बैठ गए और हम भूल गए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला ने लिख लिया, अल-बसीर ज़ात ने देख लिया। इसीलिए अल्लाह ने इस कुरान में फ़रमाया, ज़र्रा बराबर भी नेकी, छोटी से छोटी नेकी तुम देख लोगे कि रोज़े आखिरत तुम दुनिया में क्या किया करते थे। अल्लाह ताला आखिरत में हमको दिखा देगा कि हम छोटी से छोटी नेकी लेकर आए हैं या फिर हम बड़ी से बड़ी नेकियां लेकर आए हैं, या हमारी नेकियों में कितना वज़न है, सब कुछ अल्लाह ताला जानता है और देखता है।
جب البصیر ذات اتنا اونچا بے مثال کمال دیکھتا ہے اور ہر وقت ہمارے اعمال پر نظر ہے، ہمارے دل پر نظر ہے اور جانچ پڑتال کرے گا، تو البصیر ذات کی نگرانی کا احساس ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آئیے جانیں البصیر ذات سے ہمارا اعمال کیسے متاثر ہوتا ہے۔ البصیر ذات کا جب احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، البصیر ذات ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے لگتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑے گناہوں سے بچنے لگتے ہیں، اور جب ہم بچتے ہیں یہاں تک کہ اکیلے میں بند کمرے میں جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہاں بھی ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ البصیر ذات ہم کو دیکھ رہی ہے۔ اکیلے بند کمرے میں بھی ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو لیپ ٹاپ پہ اگر وہ کام بھی بہن کر رہی ہے تو اس کی انگلی غلط ویب سائٹ پر نہیں جائے گی، وہ غلط کام نہیں کرے گی، وہ اپنے آپ کو وہ روک لے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو کہ بہت معروف ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایسے گزر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے آواز آئی، بکری نے دودھ دیا؟ کہا نہیں، کم دیا۔ بیٹی نے آواز لگا، کم دیا دودھ؟ کہا کہ اچھا پانی ملا دو۔ کہا امی جان، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہم کو گھر میں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فوراً وہ بچی نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اس نے پانی نہیں ملایا۔ اور یہ ساری چیزیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے سن رہے تھے، اور اگلے ہی دن آپ نے اس بچی کے لیے پیغام بھی دے دیا اپنے بیٹے کا کہ جو اکیلے میں اتنا اللہ البصیر ذات کا احساس اپنے دل میں رکھتی ہے تو وہ کتنا تقوی والی ہوگی۔ اور یہ اسٹوری، یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو جو بندی البصیر ذات کا احساس اس طرح پیوست ہو جاتا ہے، تو ہم اکیلے بند کمرے میں بھی موجود ہو تب بھی اللہ کے احساس، اللہ کے دیکھنے کی نگرانی ہمیں گناہوں سے روک دیتی ہے۔ ریسرچز بتاتی ہیں، ڈاکٹر سارا جو کہ 2 گروپس انہوں نے ڈیوائڈ کیا بچوں کے 8 سے 12 سال کے بچوں کے بیچ، انہوں نے ریسرچ کری اور انہوں نے بتایا جو کہ میں نے ایک بچے کو مطلب ایگزام لیا 2 گروپس کا۔ ایک گروپ کے بچوں کے ایگزام میں نے لیپ ٹاپ پہ سورہ حدید کی سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، کچھ بھی کرتے ہو، وہ تمہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت انہوں نے لیپ ٹاپ کے اوپر لکھ دی، اور ایک بچے کو کہا تم اللہ کی نگرانی میں، دوسرے بچے کو کہا تم انسان کی نگرانی میں، اور دوسرے گروپ کو کوئی یاد دہانی نہیں کرائی۔ انہوں نے رزلٹ میں بتایا کہ جن بچوں کو میں نے یاد دہانی کروائی، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کروایا، ان بچوں کے رویے میں کافی تبدیلی دیکھنے کو ملی، یہاں تک کہ انہوں نے بالکل بھی نقل نہیں کیا اور ایک دم سیریس ہو گئے۔ اور جن لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان لوگوں نے نقل بھی کیا اور ان لوگوں کے رویے میں تبدیلی بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ریسرچز، سائنسداں بھی اس بات کو پروف کر چکے ہیں کہ البصیر ذات کا احساس ہمارے رویے پر کس طرح سے تبدیلی پیدا کرتا ہے، کس طرح سے ہم بدل جاتے ہیں، سڈن بدل جاتے ہیں، بس کسی نے یاد دلایا فوراً بدل جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا جو خطیب کا کہیں بیان سن کے آیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرتا تھا آ کر گھر پہ۔ تو البصیر ذات کا احساس اتنا زیادہ ہوا کہ وہ اس دن سے اپنے بیوی پر ظلم نہیں کرتا تھا، چھوڑ دیا اس نے ظلم کرنا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا کہ البصیر ذات مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ میں لوگوں سے چھپ سکتا ہوں، میں بیوی کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر سکتا ہوں، لیکن اللہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ تو اس طرح البصیر ذات کا احساس ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، بلکہ اندھیرے بند کمرے میں بھی ہم اگر ہوں تب بھی گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہے ہر وقت۔
ہمیں بس دیکھ رہا ہے اور ہمارا حساب کتاب لے گا اور ہم کو سزا دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ دو طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں. کیسے؟ ایک محبت بھری نگاہ سے، دوسرا نفرت بھری نگاہ سے. ناراض بھی ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں. ہم نے جانا کہ کیسے البصیر ذات کا اثر ہمارے اعمال پر ہوتا ہے. تو البصیر ذات کا اثر ہمارے اعمال پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ کر جو اچھے اچھے اعمال کیے جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں. حدیث نمبر 561 میں کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کے عوض میں فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو، دیکھو ایک نماز ادا کر چکا، دوسرے کا انتظار کر رہا ہے. دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور مستدرک کی حدیث ہے، الحاکم نے اپنی کتاب میں درج کی ہے، حدیث نمبر 1829 میں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو، اس کے پاس گرم بستر تھا، خوبصورت بیوی تھی. یہ چاہتا تو سو جاتا، لیکن یہ اٹھا نماز کے لیے اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور دعا مجھ سے مانگ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ کر یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو اکیلے میں، جہاں سب سو رہے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھا اور دیکھو کتنی مشقت میں خود کو ڈالا. اور اسی حدیث کا اگلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں کہ جو سفر میں ہوتے ہیں، بہت تھکے ماندے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو، چاہتا تو آرام کر لیتا، لیکن یہ کھڑا ہو کر نمازیں پڑھنے لگا. اور خوش ہوتے ہیں دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح جو صدقہ دیتے ہیں چھپ چھپ کر اکیلے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھی بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ تمام نیکیاں جو ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، البصیر ذات کے لیے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو دیکھ کر کہ یہ صرف اللہ کے لیے کی گئی بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اسی کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں، ہمیں ناپسند بھی کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہے لیکن وہ تکبر کرتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے تو اللہ کو یہ عمل ناپسند آتا ہے. اور اسی طرح جو کھلم کھلا لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. جو بیویاں ناشکرہ پن کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی شکر گزاری نہیں کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہیں ہمارے اعمال پر ہیں، ہمارے نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، تو دوسری طرف ہمارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز فرقان عطا کریں گے اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو صرف البصیر کا احساس رکھتے ہیں ہر وقت. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے لیے عمل کرنا شروع کرو گے، گناہوں سے بچنا شروع کرو گے، نیکیاں کرنا شروع کرو گے، یہاں تک کہ ایسی نیکی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو کوئی حقیر نہ جانو گے، تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تقوی ہے اور پھر ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے. اور فرقان وہ چیز ہے جو حق اور باطل میں فرق کی تمیز ہمارے اندر ڈالتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے فرقان کو ہمیں 2 ٹرم سمجھنا پڑے گا، بینائی اور بصیرت. بینائی مطلب ہماری ظاہری آنکھ، بصیرت مطلب ہماری دل کی آنکھ. سورہ حج میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 46 میں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اندھے تو دل ہو جایا کرتے ہیں. اور جب اس طرح ہم تقوی کی زندگی گزارتے ہیں
तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला दिल का जो नूर है, दिल की जो रोशनी है, दिल की जो निगाहें हैं उसे खोलता जाता है क्योंकि सबको पता है गुनाहों की वजह से हमारे दिल की रोशनी जो बहुत तेज़ होनी चाहिए लेकिन वो मध्यम पढ़ते एकदम बुझ सी जाती है, और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ आना, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, जिसको हम एहसास कहते हैं, वो आना बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुसलसल साबित कदमी के साथ की गई नेकियां और मुसलसल और साबित कदमी पे गुनाह से बचने वाले आमाल हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ये निगाहें दे देते हैं दिल की, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, चीज़ों के पीछे की हिकमत को जान पाते हैं। एक शख्स एक मोर को देखता है, मोर को देख के कहता है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वही दूसरा शख्स कहता है अल्लाह कितना खूबसूरत है, अल्लाह ने इसमें अपनी कुदरत का रंग डाल दिया है। एक शख्स ने जो कहा खूबसूरत है, उसने अपनी इन निगाहों से देखकर कहा खूबसूरत है। जिसने कहा अल्लाह कितना खूबसूरत है, इसमें अल्लाह ने अपनी कुदरत का कितना रंग भर दिया है, तो उसने अपने दिल की आँखों से देखा और महसूस किया। बात समझ में आई? अल्लाह वो फ़ुरक़ान अता करते हैं हमको। हम अगर गमगीन हैं, परेशान हैं, तो हमको उसके पीछे की हिकमत नज़र आने लग जाएगी। अगर हम खुशहाल हैं और ख़ुशी में हैं तो हमको समझ आएगा कि अल्लाह ताला की तरफ और करीब होना है। हमें ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना अपनी खुशियों को कि अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, जैसे हम शादियों में करते हैं ना। हम जानते हैं कि अल-बसीर ज़ात हमें देख रही है, लेकिन शादियों का हाल देख लें। वो बहनें मेरी जो बहुत नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, पर्दे वालियाँ हैं, उनका भी पर्दा उतर जाता है और खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानियाँ होती हैं। क्या अल्लाह की निगाहें ऐसी नाफरमानियों को पसंद कर रही होंगी? नहीं। क्या अल्लाह ताला खुश हो रहे होंगे? नहीं। ना सिर्फ शादियों की नाफरमानियाँ, जो चीज़ें हमें इस्लाम में पसंद आती हैं, फ़ायदे की रहती है, उसे हम ले लेते हैं और करते जाते हैं। जो आसानी से हो जाता है और थोड़ा जो मुश्किल लगता है उसको छोड़ते जाते हैं और ये सोचते हैं अल-बसीर ज़ात हमें देख ही नहीं रहा। अल-बसीर ज़ात के एहसास हमारे दिल से एकदम निकलता जा रहा है। मेरी बहनों, हमारे दिलों से बसीरत ख़त्म होते होते बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए हम थोड़े बहुत दीनदार हैं, हमारी दीनदारी में वो वज़न नहीं है। अगर ख़ुद को बहुत सख्ती से हम चेक करें तो हम पाएंगे अभी तो बहुत कमियां हैं। अभी तो अल-बसीर ज़ात का एहसास दिल में आया ही नहीं कि हमारे अमाल सुधर जाएं। इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला का अगर एहसास हमारे अंदर होगा तो हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे। निगाहों की इस तरह हिफाजत करेंगे कि अगर मोबाइल देखते वक्त कोई भी गलत चीज़ आ जाए, फ़ौरन नज़र नीची करेंगे। और या तो अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप हीरोइंस के कपड़े को, ड्रेस को और देखना चाहती हैं और महसूस करना चाहती हैं, उसमें गुम होना चाहती हैं, तो फ़ौरन मोबाइल बंद कर दीजिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा है और फ़ौरन अल्लाह से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। फ़ौरन इस्तग़फ़िरुल्लाह या ला हौला वला कुव्वता पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको पता है ये निगाहें हमें बहुत बड़ी फ़तह तक ले जा सकती हैं, अपने दिल को फ़तह कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी जंगें इसी से फ़तह की गईं। तारीख़ का वाक़या है कि एक मरतबा मुसलसल मुसलमानों को फ़तह नसीब हो रही थी, मुसलसल मुसलमानों को फ़तह नसीब हो रही थी। जो दुश्मन थे एकदम हैरान, क्या किया जाए कि उनको ज़ेर कर दिया जाए, ये फ़तह ना पाने पाए। तो उन्होंने मीटिंग बाकायदा रखी और कहा कि बस एक ही चीज़ हमारे सामने नज़र आती है और वो ये है कि औरतों को बुलाया जाए जो बहुत ही खूबसूरत हों, वो अपनी अदाएँ दिखाएं और उनको बहका दें और ये जंग पे ना जाने पाएँ। इनके फ़ौजी जंग में नहीं जाएंगे तो ये हार जाएंगे। उन मुसलमानों के अमीर ने सुना, ख़बरें लीक हो जाया करती थी, ख़बर आई, जब ये पता चला मीटिंग बुलाई और फिर उसमें आपने सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 की तिलावत करी।
اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، اے مسلمان مردو، اے ایمان والو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بس یہ یاد دہانی کروا دی اور اپنے لوگوں کو لے کے نکل گئے۔ راستے میں نہ جانے کتنی خوبصورت عورتیں بیٹھی ہیں جو اپنی ادائیں دکھا رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خوبصورتی کی ادائیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں۔ نہ جانے کیسی کیسی خوبصورت عورتوں کو رکھ دیا، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا ہو، نظر نیچی کر کے چلے گئے اور اس جنگ میں زبردست فتح ہوئی۔ میری بہنوں، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری نگاہیں ہم کو اندر کے روحانی جو گناہ ہو رہے ہیں، جو پلتے جا رہے ہیں، اس کو ہم فتح کر سکتے ہیں، النفس کے شیطان سے ہم بچ سکتے ہیں، اور یہی اثرات، یہی ثمرات، اس کی جو خصوصیات ہے بڑھتے بڑھتے پھر ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، رشتہ داروں میں بڑھتے بڑھتے بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ تو اس کو بہت لائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہیں ہماری نگاہوں کو دیکھ رہی ہیں۔ سورہ غافر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19 میں، اللہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، شوہر نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے۔ تو تھوڑا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نامعال اعمال سدھرتے جائیں۔ اللہ کی نگرانی کا احساس، البصیر کا احساس اس طرح پیوست ہو کہ نگاہوں کے گناہ ہوں، چاہے زبان کے گناہ ہوں، چاہے کانوں کے گناہ ہوں، کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اپنے گھروں میں ہم جب کھانا بناتے ہیں، جب ہم موبائل چلاتے ہیں، یا ہم کچھ بھی غلط کر رہے ہوتے، فوراً چیک کرنا ہے کہ البصیر ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ شوہر کا پیسہ لے لے کر مائکے بھیجتے ہیں، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، البصیر ذات ہمیں دیکھ رہی ہے نا۔ ہمارے بچوں سے اور پڑوس والے بچوں سے لڑائی ہو گئی ہے، کس کا ساتھ دیتے ہیں جبکہ غلطی ہمارے بچے کی ہے؟ البصیر ذات دیکھ رہی ہے۔ کھانا بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ٹیسٹ ڈالا، کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں، البصیر ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے ایگزامپلس لے سکتے ہو ڈیلی لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں جو بھی ہے نا۔ تو جب ہمارے اندر فرقان آئے گا تو پتہ کیا کریں گے؟ کھانا کھانے سے پہلے سوچیں گے کہ ہمیں بسم اللہ کرنا ہے، نعمتوں کا شکر کرنا ہے، دعائیں پڑھنی ہیں، اور ہمیں بہت سیر فل ہو کے کھانا نہیں کھانا ہے۔ اپنے فلسطین بچوں کو یاد کریں گے اس طرح سے، تو ہم کو احساس ہوگا اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ البصیر ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور ہر جگہ شادیوں میں بھی سوچنا ہے، گھر میں ہیں تو، پڑوس والے کے پاس ہیں تو، گھر میں کوئی عورتیں آئیں، کوئی غیبت کر رہا ہے، فوراً سوچنا ہے البصیر ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ سننا بھی کرنے والے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں تو البصیر ذات کا احساس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت کچھ جانتی ہیں، آپ خود ہی سوچ سکتی ہیں زندگی میں 24 گھنٹے کیسے کیسے آپ کے گزرتے ہیں، ہمارے گزرتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تو ہمارا عمل نکھرتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ گناہوں اور نگاہوں اور زبانوں اور کانوں اور ہمارے اعمال سے ریلیٹڈ گناہ تھے، جو البصیر ذات کا احساس ہمارے اندر جب پیوست ہو جاتا ہے تو ہمارے اعمال اس طرح نکھرتے جاتے ہیں، اور فرقان جو ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اس کی ہم امتیاز کرنے کی ہمارے اندر تمیز آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم خود پر ظلم نہیں کرتے۔ جب البصیر ذات کا احساس ہوتا ہے تو ہم خود پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40 میں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم کیسا؟ ایک تو گناہ والا جو ہم نے پہلے بتایا، وہ سارے ظلم، ایک وہ ظلم جو ہم اپنے اندر پال رہے ہوتے ہیں، جیسے حسد ہے، جلن ہے اور وغیرہ، اور یہی ظلم جب بڑھتا جاتا ہے تو پھر ہم دوسروں سے کرنے جب لگتے ہیں اور اس کی انتہا پہنچ جاتی ہے تو ہم لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں۔ تو یہی حسد، جلن، لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر چڑھنا، لوگوں سے دشمنی کرنا، ہمیں
छोटी सी बुराई बढ़ते बढ़ते हमें क़त्ल व गारत गरी तक पहुंचा देती है। लोगों की जायदादें हड़पना, हुकूक अदा ना करना, बहुत सारे जुल्म हम करते हैं लोगों पर, है ना, और इससे रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। जब हमें अल बसीर ज़ात का एहसास होगा तो हम जुल्म भी नहीं करेंगे। ईरान में रिसर्च हुई 2019 में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ऑफ थ्योरीज़ 2019 की रिसर्च है, जिसमें रमज़ान और मुहर्रम के महीनों में रिसर्च की गई और बताया गया कि वहाँ पर रमज़ान के महीनों में जहाँ बहुत ज़्यादा नेकियां हो रही होती हैं और गुनाह कम होता है, मुहर्रम के महीने में वहाँ पे क्राइम रेट यानी जरायम, जुर्म करने वाले लोग जो जुर्म करते हैं 91% तक कमी देखी गई, 91% तक। और ये भी बताया गया कि जो 2012 की रिसर्च है कि अगर लोगों के ज़हन में जहन्नम का तस्वुर डाल दिया जाए, यानी सज़ा का तस्वुर डाल दिया जाए कि एक ज़ात है जो तुम्हारे आमाल को देख रही है और अगर वो गलत हुए, उसमें गुनाह ज़्यादा हुए, तो अलबसीर ज़ात आपको सज़ा भी देगा, अब सज़ा भी देगा। तो इसका तस्वुर लोगों में 89% तक जराइम में कमी ला सकता है। तो हमें क्या करना है, अल्लाह ताला की तरफ जुड़ना है, अलबसीर ज़ात की तरफ जुड़ना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 284, तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह हिसाब तो लेगा। इतना जान ले। और मौत से पहले जितने अमाल हैं बस उन्हीं का, मौत के बाद कुछ कर भी नहीं सकते और ये नहीं पता मौत कब आनी है। तो फिर किस गफलत में हम ज़िंदगी गुजारेंगे, किस गफलत में। थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा एकदम, उसमें हमको गुनाह से बचना है और नेकी ज़्यादा करनी है और अपनी रूह को पाक करना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया सूरह शम्स में सूरह नंबर 91 आयत नंबर 9 में कि जिसने अपने नफ्स को पाक किया और तज़किया किया, उसने अपने नफ्स को पाक किया और वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, और वो जिसने उसको दबा दिया वो नामुराद हो गया। सूरह शम्स सूरह नंबर 91 आयत नंबर 10 में। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये रूह जिसको बहुत ज़्यादा गंदगी गलाजत भरी हुई है, जहाँ मुनाफ़क़त का घर है, जो हम ज़ुबान से कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और चल रहा होता है, सामने वाली बहन नहीं जान सकती लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं। तो रूह की जो गंदगी है वो गंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि हम साफ़ करें, और रूह को पाक करना, तज़किया करने से ही अल्लाह ताला कहते हैं ये असल कामयाबी है। और कई सारी रिसर्चेस, साइंसदान इस बात को बताते हैं कि अगर रिलीजन और स्पिरिचुअलिज़म ये चीज़ इंसान के अंदर होती है, यानी रूहानियत की कैफियत ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो फिर इंसान जुर्म, जुल्म, गुनाह से बचता जाता है। तो इस तरह से हमें जुल्म से बचना है, गुनाहों से बचना है, नेकियां करते जाना है, क्योंकि गुनाह जो हैं हमें नेकियों से दूर करते हैं। हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि फरमाते मेरे पास एक शख्स आया शिकायत लेकर कि मैं तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाता, क्या करूं? तो वो कहते हैं तेरे गुनाहों ने तुझे जकड़ा हुआ है। यानी गुनाह हमें नेकी करने नहीं देते हैं, हमें नेकियों से दूर करने की कोशिश करते हैं और बहुत दूर लेके चले जाते हैं, इतना दूर लेके चले जाते हैं कि हमें पलटते पलटते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है से हमें दुआ करनी है कि हमें जुल्म, ज़्यादती, गुनाह से अल्लाह ताला बचाए। और फिर पता है क्या होता है, अगर इस तरह हम तक़वे की ज़िंदगी गुजारेंगे और अल्लाह पर ईमान लाएंगे और अलबसीर ज़ात की निगरानी का एहसास हमारे अंदर हो जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 19 में कि अल्लाह ताला कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो। तो हम क्या कह रहे थे,
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی بہت تسلی ملتی ہے، بہت زیادہ سکون ملتا ہے ہم کو صبر میں، پریشانی میں، کسی بھی حال میں ہم ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو بتائیے جو یہ تمام طرح کی بیماریاں آج کل بہت پھیلی ہوئی ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، ہے نا، ایک دم پینک ہو جاتے ہیں ہم، ایک دم بدحال ہو جاتے ہیں، ارے میرا بچہ باہر گیا ہے کیا ہو جائے گا، کسی پریشانی میں نہ ہو، ارے گھر آؤ جلدی وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیسے کیسے پریشان ہوا کرتے ہیں ہم نا۔ لیکن جب البصیر ذات کا احساس ہمارے اندر ہوگا تو ہمیں ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر پرابلم میں وہ سکون، وہ تسلی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے لڑنے کی ہم کو ہمت دے دے گا، ہمیں قوت دے دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے نا تو ہم دشمنوں سے بے خوف ہو کے باتیں کرتے ہیں، دشمنوں سے پھر ہم ڈرتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تلوار دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے اور صحابہ کرام بھی آرام فرما رہے ہیں۔ غورث بن حارث آتا ہے، چیخ کر کہتا ہے تلوار اٹھا کر، جس کو جو بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے قتل کرنا ہے نعوذ باللہ، وہ آتا ہے کہتا ہے کہ اب بتاؤ محمد کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ آپ ڈرے نہیں، بڑے اطمینان سے اٹھے، بڑے سکون سے، اور آپ کے اندر وہ اطمینان تھا کہ وہ فیل کر رہا تھا غورث بن حارث۔ آپ اٹھے اور آپ نے کہا اللہ بچائے گا، اتنا کہنا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، وہ کانپنے لگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھاتے کہتے اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں آپ بچائیں گے اور آپ کا رب بچائے گا۔ فوراً آپ نے معاف کر دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اسلام قبول کر لیا اس نے، ہے نا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب اندر سے تسلی ہوتی ہے نا، سکون ہوتا ہے نا، جب اللہ پر بے پناہ یقین ہوتا ہے نا، جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ البصیر ذات ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ میری مدد کرے گا، میری مدد کرے گا کہیں بھی کسی بھی حال میں ہو، تو پھر ایسا سکون آتا ہے، اس طرح سے اطمینان آتا ہے، اس طرح سے پھر ہم بے خوف ہو جاتے ہیں۔ فلسطین کے بچوں کو دیکھیے، ایک دم آنکھ سے آنکھ لڑا کے اسرائیلی فورسز سے وہ باتیں کرتی ہیں، لڑتی ہیں، ہے نا، بالکل ڈر خوف نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے ابھی کوئی بڑا بیٹھ جائے، بس دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک دم ہٹنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اندر کی کیفیت کو اگر ہم نے قابو کر لیا، باہر کی کیفیت آٹومیٹکلی قابو میں آ جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہے نا۔ یہی البصیر ذات کا لب لباب ہے کہ اگر البصیر ذات کا احساس ہمارے اندر ہو اور ہر وقت ہو تو ہماری زندگی یو ٹرن میں بدل جاتی ہے، ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اور میری بہنوں، البصیر ذات کا فائدہ تو ہم نے جان لیا کہ اس کو جاننے سے کیا ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے، ہمارے اذکار، افعال، عادات، اخلاق سب بدل جاتے ہیں، لیکن محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روز رات میں لیٹیں، ایک جب نیپ لیتے ہیں یا لیٹتے ہیں تو ریسرچز بتاتی ہیں، جو کہ ایک سائنسداں ہیں جان جے میڈینا، جو کہ ڈیولپمنٹ مالیکولر بایولوجسٹ ہیں، جنہوں نے بتایا کہ ہمارا برین 35% کیسے زیادہ کام کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم رات میں لیٹتے ہیں یا نیپ لیتے ہیں تو ہمارا برین جو ہے نا، ساری صبح سے شام تک کی پکچر کو ردمک وے میں پلے کرتا ہے، سب یاد آنے لگتا ہے۔ تو اس وقت یاد کریں کہ صبح سے شام تک اپنے جو آپ نے اعمال کیے، عمل کیے، جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں وہ کیسے تھے، وزنی تھے کہ نہیں تھے، اس میں ملاوٹ تو نہیں ہوئی، ارے وہ مہمان آئے تھے ہم نے تھوڑا ناشتہ رکھا تھا، دکھاوا تو نہیں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، سب چیز چیک کریں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کا اس میں ذرہ سا بھی ملاوٹ نہ ہو، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے، خالص، پیور، وزنی، تبھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ خالص میرے لیے کیا گیا۔ تو صبح سے شام تک کے سارے اعمال کو چیک کریں، کیونکہ وہ ساری تصویر آنے لگتی ہے ہمارے سامنے، چیک کریں۔
اور اگر اس میں گناہ ہے توبہ کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں اور اللہ سے دعا مانگے، توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق دے. اور چاہیں تو یہ لا حول ولا قوت اس کا ورد آپ بڑھا سکتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کثرت سے دعا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو یاد دہانی ہوگی انشاءاللہ روز روز کی کافی حد تک ہمارے اعمال کو سدھار سکتی ہے، کافی حد تک اپنے آپ میں ہم چینجز دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہی کی ریسرچ ہے اور ایک رول ہے، انہوں نے بتایا جان جے میڈینا ہی کا، کہ جب ہم ایک مقصد لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے یا کوئی بھی دنیاوی مقصد کو ایک ہم برین کو دیتے تھے کہ تمہارا یہ کام ہے، تمہیں اس سمت میں کام کرنا ہے، تمہارا برین 35% سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا کام ہے صرف اللہ کے لیے کام کرنا، تو ہمارا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، روز آخرت کے لیے کام کرنا ہے. تو ہمارا برین انشاءاللہ 35% کیا ہم 100% ایکٹیو کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم صرف مقصد ایک ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت ہیں، ہے نا. ڈسٹریکشنس اور ہمارا ڈائریکشن جو ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہے. اگر ایک بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب کہ دوسرا کم ہے. ہمارا مقصد بہت لاگر کمزور ہے، یہی وجہ ہے کہ گناہ جو ہے ہم پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، ہم پر گرتے جا رہے ہیں، ہے نا. تو ہمیں اپنا ڈائریکشن، اپنا مقصد بہت ایک دم فوکسڈ ہو کے کام کرنا ہے. مقصد سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونا. انشاءاللہ مقصد پہ رہ کے کام کرنا ہے. اور آخر میں ہم کچھ کرنے کے کام بتا سکتے ہیں ریمائنڈر کے طور پہ. وہ یہ کہ اس طرح کے حلقوں میں بہنوں کو آنا چاہیے جہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں کی جاتی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہوں گے یہ دیکھ کر. دوسرا، ہم صبح اور شام کے اذکار پڑھنا شروع کر دیں. اس میں بہت ساری دعائیں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاد رہیں گے. البصیر ذات ہم کو یاد آئے گی انشاءاللہ. اور رات میں سونے سے پہلے دعائیں پڑھیں. نمازوں کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمیں عبادات میں بہت حسن لانا ہے، ہمیں معاملات میں بہت اچھے طرح سے ہونا ہے، اخلاقیات میں آگے جانا ہے، ہر چیز میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم کو. ان کی نگاہیں ہمارے اعمال پر ہیں. تو ہمیں اچھا ہر چیز میں ہونے کی کوشش کرنا ہے. تو ہمیں یہ سب چیزیں، اذکار، دعائیں، یہ سب شامل کرنا ہے. تیسرا، قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، روزانہ صبح شام. ترجمہ جو لوگ نہیں پڑھتے ترجمہ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پڑھتے ہیں تو تفسیر کی طرف آئیں. اور اگر تفسیر پڑھتے ہیں تو اور زیادہ کئی ساری تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار یاد آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. ہمارا ذہن ایک دم کلیئر ہوگا، ہمارے فکر بڑھے گی انشاءاللہ. اور کیونکہ قرآن ہی وہ چیز ہے، اگر اس سے جڑے رہیں گے تو ہم بھٹک نہیں پائیں گے انشاءاللہ. اور بہت ساری چیزیں اپنے طرف سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں کو بہت بڑھا دے اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ بہت مضبوط کر دے. بس ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے ہر اعمال اللہ کے لیے ہیں. عبادات، اخلاقیات سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جینا ہے اور مرنا ہے. پوری زندگی البصیر ذات کا احساس اس طرح پیوست کرنا ہے کہ بس صبح سے شام تک کے سارے اعمال نکھر جائیں، سدھر جائیں اور ہر لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، یہاں دنیا والے بھی اور روز آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ کامیابی عطا کرے جو ہمیں چاہیے. انشاءاللہ ہم اپنی انہی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے انشاءاللہ، اگر ہماری نیکیاں بہت وزنی رہیں گی انشاءاللہ، صرف اللہ کے لیے رہیں گی انشاءاللہ. تو آخر میں ہم اپنے لیکچر کو ختم کرنا چاہیں گے قرآن کی ایک آیت کے ساتھ. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر Sister Salihah, for reminding us for the important points of Kamil Iman. Now, let us move on to the next topic, that is Al-Iman. Al-Iman is the belief in Allah, His Messenger, His Kitab, His Ayat, His Rasul, His Prophet, His Mala'ika, His Malaikat, His Kutub, His Rusul, His Anbiya, His Awliya, His Awliya, His Awliya, His Awliya, His
اور آپ کی گفتگو سے یہ بھی واضح ہوا کہ ہمیں اپنے ہر چھوٹے چھوٹے معاملے اور چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی چیک کرتے رہنا ہے، کہ جو ہم چیک کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ڈیورنگ لیکچر میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اپنے رب کو جانتے، پہچانتے اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، پھر کیوں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ ہم اپنی پریشانی کس کو سنائیں، کوئی سننے والا نہیں ہے؟ اور کیوں کر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھپ کر غلط کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں؟ یہ فکر کا مقام ہے، ہم سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آج یہاں سے اٹھتے ہوئے ہم یہ تہیہ کریں گے کہ ہم اپنے رب کو ایسا سننے والا یاد رکھیں گے جیسا کہ انبیاء کرام نے کیا، جیسا یونس علیہ السلام نے کیا۔ کتنی تہوں کے اندر بھی انہیں یقین تھا کہ وہ ذات مجھے سن رہی ہے، اور ہم اپنے رب کو ایسا البصیر محسوس کریں گے کہ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کریں گے کہ کوئی ہے جو وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تاکہ ہمارے اندر تقوی آئے، ہم تقوی کو اختیار کر سکیں۔ السمیع سے توکل اور البصیر سے تقوی اختیار کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی بہت مدد کرے۔ اگر آج ہم اللہ کو السمیع جان لیں گے تو اسے الرحمن محسوس کریں گے، اور اگر اس دنیا میں اللہ کو البصیر مان لیں گے تو آخرت میں اسے الرحیم پائیں گے۔ تو آخر میں اللہ سے صرف یہ دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی تو ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری مدد فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔